ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ماہ رمضان مبارک میں آخری جمعہ جسے عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کی مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں. اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے بندہ مومن کے لیے یقیناً اس دن کی عظمت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے اس کا دل بہت خوش اور مسرور ہوتا ہے. اور یہ بھی ایمان کا ہی تقاضا ہے کہ جہاں اسے اس دن کی خوشی ہوتی ہے وہیں رمضان سے جدائی کا غم بھی ہوتا ہے اور دل مغموم ہوتا ہے کہ یہ ماہ مقدس، یہ عظیم مہینہ رحمتوں برکتوں والا، یہ مکمل ہو جائے گا. اور خدا جانے اگلے سال کون خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو پھر نصیب ہوگا. مگر آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش اور ایک اور پریشانی جو پاکستانی قوم کے لیے بنی، وہ پاکستان میں PIA کے اس جہاز کے کریش ہونے کا واقعہ ہے جس میں بہت ساری جانیں وہ اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہو گئی. تو یقیناً ہر ایمان والے کے لیے یہ بات بھی نہایت ہی دکھ والی ہے اور افسردہ اور پریشان کر دینے والی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے شہادت کی جو اقسام بیان فرمائی اس میں حادثاتی موت بھی شامل ہے. تو یقیناً اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے ہم یہ غالب گمان کرتے ہیں کہ انہیں درجہ شہادت نصیب ہوگا. اور اس ماہ مقدس کے ان آخری ایام میں اور اس آخری عشرے میں جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھلے تو یقیناً وہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اچھا اجر پائیں گے. لیکن جن کے عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں عید کے عنقریب ان کے لیے یہ موقع بہت ہی غم، دکھ اور تکلیف کا ہے. تو ان مرحوم اور شہداء کی درجات کی بلندی کی دعا کے ساتھ جو سوگواران ہیں، جو اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے، ان کے سکون کے لیے اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات وہی غم اتارتا ہے اور وہی سکون بھی اتارتا ہے، وہی تکلیف دیتا ہے اور وہی اس تکلیف کو دور بھی فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غم کا مطابع فرمائے اور بیماروں کو صحت یابی عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے اسی مناسبت سے جن آیات کا انتخاب کیا سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 155 اور 56 ہے.
اور اس واقعہ کو پھر اس تناظر میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، چونکہ ماہ رمضان مبارک کی تکمیل ہے اور مکمل ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو رحمتیں اور جو برکتیں رب کائنات کی اس ماہ مقدس میں ہیں یقیناً وہ باقی ایام کو حاصل نہیں ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو پہلے ایک تکلیف انسانیت پر ایسی آئی تھی جو کرونا وائرس پوری دنیا میں ہر انسان تقریباً اس سے متاثر ہوا کسی نہ کسی انداز سے، اور اب آخری رمضان کے ایام میں یہ جہاز کا کریش ہو جانا، تو یقیناً ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا حق ادا نہیں کر سکے، اور اس کی ناراضگی ہم سے دور نہیں ہو سکی۔ تو اس مختصر عرصے میں جو رمضان کا باقی ہے اور جمعہ کا یہ عظیم دن جسے رمضان کے آخری جمعہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ہم اس کو اللہ کے حضور توبہ کا دن بنا کر اس سے توبہ کا سوال کرتے ہیں کہ وہ اس دن کی عظمت کا صدقہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھے، ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھے، بس صرف ان مبارک آنسوؤں کو دیکھے جو اس امت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدسہ سے بہے ہیں۔ اور میں قبل اس کے بعد شروع کروں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ ایک سادہ شخص تھا، دیہاتی، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پہ حاضر تھا، اور اس نے کچھ کلمات بڑے عجیب سے کہے وہاں۔ انداز اور الفاظ جو ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ وہ اپنی انتہائی سادگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہا تھا، اور اللہ کی حضور اپنے کلمات اپنا سوال پیش کر رہا تھا۔ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال کیا اور یہ جملے اس کی زبان سے نکلے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تو کل کائنات کا خالق ہے، اور کل کائنات میں یہ تیرا سب سے بڑا محبوب ہے جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور میں اس محبوب کا ناکارہ سا امتی ہوں، اور امت سے محبوب کو جتنا پیار ہے وہ ہم سے زیادہ تو جانتا ہے۔ تیرا بھی، تیرے محبوب کا بھی، اور تیرے محبوب کے اس غلام کا بھی ایک ہی دشمن ہے، اور وہ شیطان ہے۔ دیکھیں آپ کس ترتیب سے وہ اپنی گزارش پیش کر رہا ہے۔ تو کائنات کا مالک ہے، کائنات میں یہ تیرا سب سے بڑا محبوب ہے، اور مجھے اس کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تیرا بھی، تیرے محبوب کا بھی، اور میرا بھی ایک ہی دشمن ہے جسے شیطان کہتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے، میں تو اس سے بخشش مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، تیری رضا مانگتا ہوں، اے رب کائنات اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا محبوب خوش ہوگا اور تیرا دشمن ذلیل ہوگا جو کہ شیطان ہے، اور اگر تو معافی نہیں فرمائے گا تو یقیناً تیرا محبوب بھی خوش نہیں ہوگا، لیکن تیرا دشمن ضرور خوش ہو جائے گا۔ تو میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر میری خوشی کا سامان کر اور اپنے دشمن کو ذلیل کر دے۔ یہی التجا اس کے حضور ہم بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے، مگر تو اپنے محبوب پاک کے صدقے، اس کی خوشی کی خاطر، اپنے محبوب پاک کی رضا کی خاطر امت کو معاف فرما دے اور اپنے دشمن کو ذلیل و رسوا کر دے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، آزماتے رہیں گے۔ من الخوف والجوع، بشیء، کچھ نہ کچھ، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، ونقص من الاموال، کبھی کبھی مال کے ضائع ہو جانے سے، اس کے نقصان سے، والانفس، کبھی جانوں کے نقصان سے، والثمرات، اور کبھی پھلوں کے چھن جانے کے نقصان سے، کم ہو جانے کے نقصان سے۔ ہم ضرور تمہیں آزماتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے،
یہ مختلف آزمائشیں ہم پر آتی رہیں گی. رب کائنات فرما رہا کبھی خوف بھی آئے گا, کبھی بھوک بھی آئے گی, کبھی مال کی کمی آئے گی, کبھی جانوں کا لٹ جانا آئے گا, جیسا کہ آج حادثہ میں لوگ شہید ہو گئے, اور کبھی تم سے پھلوں کے نقصان ہوں گے, کوئی فصل کم ہو جائے گی, قلت ہو جائے گی, قحط ہو جائے گا, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. مگر وبشر الصابرین, جو اس میں صبر کر لے گا اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. کوئی بھی اگر آزمائش آ جاتی ہے, جتنا ذکر کیا گیا ہے, کوئی بھی آزمائش, اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے کہ خوف بھی کبھی آ جائے گا, کبھی بھوک آ جائے گی, کبھی مال کا نقصان ہو جائے گا, کبھی جان کا نقصان ہو جائے گا, کبھی مال کھانے پینے اور پھل فروٹ میں کمی آ جائے گی, گندم اناج میں کمی ہوگی, جو بھی آئے گا. تو رب کائنات نے ایک ہی بات آخر میں فرما دی, وبشر الصابرین, جو بھی اس نقصان میں صبر کر لے گا اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں, اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. اور میں کل بھی جیسے کہ شام کے لیکچر فیس بک میں بتا رہا تھا کہ وہ ایسا طبیب ہے کہ بیماری کے ساتھ علاج بھی بتاتا ہے. اب یہاں صبر کا راستہ بھی اس نے بتایا, طریقہ بتایا صبر کا, اور وہ کیا فرمایا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اور جب ان لوگوں پر کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے, کوئی تکلیف ان کو آ جاتی ہے, تو جو میرے لوگ ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جن لوگوں کو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے, جن کا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا ہی مال تھا اور اللہ کی طرف ہی چلا گیا ہے, یعنی ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, اسی کا تو ہے سب کچھ. بندہ روئے تو تب جب اس کا اپنا کوئی نقصان ہو, کیونکہ جو کچھ بھی ہے یہ پیدا کردہ اللہ کا ہی ہے. تو جب اس کا ہی ہے تو پھر نقصان بھی یقیناً اسی کی طرف سے آیا ہے, اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے. تو جب یہ خیال اور یہ دھیان آ جاتا ہے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے. رب کائنات نے صبر کا راستہ بھی بتا دیا ساتھ, کہ تم نقصان کو مت دیکھنا, نقصان بھیجنے والے کو دیکھنا. بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں, بہت سارے واقعات ہیں, مگر میں ایک واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی ہیں, محبوب نبی ہیں, اور کئی سال ایسی بیماری اور تکلیف میں گزار دیے کہ پورے جسم پر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. پورا جسم زخمی ہے, اور صرف زخمی بھی نہیں ہے, وہ زخم اتنے شدید ہیں کہ ان زخموں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں, جب انسان کو اللہ نہ کرے ایسی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے, علاج کرواتا ہے, اس زخم کو, اس تکلیف کو, اس بیماری کو صاف کرواتا ہے, اس کی مرہم پٹی ہوتی ہے, اس کو صبح و شام چینج کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا کر دے. اور یہی طریقہ ہے. مگر مقربین اور خاص لوگوں کی بات, جو انبیاء کرام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات, ان کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب ان کے جسم سے کوئی کیڑا زمین پر گر جاتا تھا اس زخم سے, تو وہ اس کو اٹھا کر دوبارہ زخم پر رکھ لیتے تھے, دوبارہ زخم پر رکھ لیتے تھے اس کو, اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ اگر تو چلا گیا تو یہ زخم جو مالک نے لگائے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. یعنی تو کاٹتا رہتا ہے تو یہ زخم تازہ رہتا ہے, تو چلا جائے گا تو یہ زخم بھی چلا جائے گا. تو جب دھیان ادھر آ جائے کہ تکلیف کس کی طرف سے ہے, اور یہی انداز حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا. سب شہادتیں ہوئی, مگر یقیناً حضرت علی اصغر کی شہادت سب سے جدا تھی, اس معصوم شہزادے کی. تو جب تیر لگا اور خون کا فوارہ نکلا تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس خون مبارک کو ایسے چولوں میں بھر دیا, اور چولوں میں بھر کے ایسے اوپر ہوا کی طرف اچھال دیا, اور اسی آیت کی تشریح کر دی, اللہم تقبل منا ھذا القربان, تیری طرف سے آزمائش آئی ہے, اس قربانی کو بھی ہماری طرف سے قبول کر لے. کیا مقام صبر تھا اور مقام رضا تھا. اور اس آیت کی تفسیر تھی کہ میری طرف سے ہی ہے اور میری طرف ہی سب چیز نے پلٹ آنا ہے. تو یقیناً جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتی ہے, اور اسی کی طرف اس کے پلٹ جانے پر صبر انسان کو نصیب ہوتا ہے, جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ
کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کے لیے گیا. تو یہ جو حادثہ آج ہوا ہے، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، تو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور حادثے میں چلے جانے والے شہید ہو جانے والوں کو عظیم اجر عطا فرمائے. اور یہاں اس کے ساتھ جو اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس سفر کا اگلا حصہ ہے، اس موت کا، اور وہ اگلا حصہ ہے جو قبر کی رات سے شروع ہوتا ہے. اور یقیناً یہ ایسا راستہ ہے اور یہ ایسا سفر ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم سب نے کرنا ہے. ہم بے شک چاہیں یا نہ چاہیں. ایک ہی ہستی کائنات میں ایسی آئی ہے جسے اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کی چاہت پر ہوگا، اور وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارک. جب آپ کا وقت وصال مبارک آیا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت اجازت چاہتا ہے. طویل واقعہ ہے، میں صرف اس کا خلاصہ دینا چاہ رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے اجازت فرمائی، اس نے آ کے سلام کیا، اور اس نے خود یہ کہا کہ کائنات میں واحد آپ ہیں جن سے اجازت لی ہے اور جن کو سلام کیا، کوئی اور ایسا نہیں. اور صرف آپ ہیں جن کے لیے رب نے کہا ہے اس کی مرضی کرنا. آپ کی مرضی کیا ہے؟ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے سوا کسی کو نہیں عطا فرمایا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سفر پر ہم چاہیں یا نہ چاہیں جب بلاوا آئے گا تو ہر کسی نے لبیک اس پر کہنا ہی کہنا ہے، اور ایک سانس کی بھی مہلت اور فرصت نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز سے باخبر ہونا چاہیے کہ جب اس سفر پر روانہ ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوگا کیا، اگلا مرحلہ کیا ہے. تو اس کو بڑی توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے، قبر کو اور قبر میں دوبارہ زندہ ہو جانے کو، قبر کے سوال و جواب کو اور قبر کے مرحلے کو، اس آزمائش کو، کوئی بندہ مسلم اور مسلمان ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو. ہر شخص بھی جانتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے سب سے کم جس علم کو سیکھا ہے یا سب سے کم جس علم پر محنت کی ہے وہ دین کا علم ہے. سب سے کم ہم نے جس علم کو سیکھا ہے وہ دین کا علم ہے. اس لیے ہم نہیں جانتے اس بات کو کہ اصل حقیقت کیا ہے. بس اس اصل حقیقت کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ وہ سوالات کیا ہیں، وہ سوالات کون سے ہیں، کس انداز سے پوچھے جائیں گے. تو ہم سب بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہم سے پوچھے جانے ہیں. ایک سوال ہوگا کہ بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے. ما دینک، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے. یہ 3 سوال ہیں. لیکن اب میں آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی ہے اور کتاب الجنائز ہے، اور صحیح مسلم شریف میں کتاب الجنہ والصفا اس میں آئی، اور پھر ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے. یعنی سیاستہ کی 6 کتابوں میں سے 4 میں. اور یہ جو لفظ ہیں یہ بخاری شریف کے ہیں، مسلم شریف کے متفق دونوں میں آئے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری. طویل حدیث ہے، میں اس کو جلدی سے پڑھتا ہوں. اور اس کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب ایک بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابہ، اور تدفین کے بعد اس کے ساتھی جب پلٹ جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، پیچھے پھر جاتے ہیں، فإنه ليسمع قرع نعالهم، تو وہ جس میت کو دفن کر کے گئے ہوتے ہیں، جس میت کو دفنایا ہوتا ہے وہ مردہ، وہ ان کے واپس جانے پر قدموں کی آواز کو سنتا ہے، ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. اب یہاں سے اس یعنی میت کی اور مردہ کی حیات ثابت ہوتی ہے. اب وہ زندہ ہوگا تو آواز سنے گا نا یقیناً. اور یہ بات توجہ سے سننے اور سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ کسی اللہ کے نبی کے لیے، یہ خاص مقرب کے لیے نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے. ان
ان العبد، کوئی بھی بندہ جب مرتا ہے اسے قبر میں رکھ کے جاتے ہیں، وہ سنتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عام بندے کی سماعت ایسی ہے کہ جو قبر میں اوپر چلنے والوں کی پاؤں کی آواز سنتا ہے، تو جو اللہ کے محبوب اور مقربین ہیں ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت اور کیا شان عطا فرمائی ہے، اور ان کو کتنی طاقت اور جرأت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اتاہ ملکان، اس کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، 2 فرشتے، اور وہ کیا کہتے ہیں، فیقعدان، اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، فیقولان، وہ اس سے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ نہ اللہ کا سوال، نہ دین کا سوال، براہ راست آقا علیہ السلام کا سوال۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر فرمایا کہ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر مومن ہو، فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے، أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے مقرب بندے ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ، تو اس سے کہا جاتا ہے، انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، یہ دیکھ دوزخ کے ٹھکانے کی طرف، یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اس کی طرف دیکھ، غور سے دیکھ۔ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، ان کی پہچان کی وجہ سے تیری جہنم کو جنت سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ ہے بخاری شریف کے، عبداللہ اللہ، بدلا گیا ہے اس پہچان کی وجہ سے، کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں۔ ساری زندگی جو اعمال کیے وہ بعد میں آئیں گے، ان کی بات بعد میں ہے، تیری جہنم کو اس پہچان نے بدلا ہے۔ اور دوسرے الفاظ پھر آگے، اگر وہ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اگر منافق ہو یا کافر ہو تو وہ کیا کہتا ہے، اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جان سکا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، جو سنتا تھا۔ اس سے پھر کہا جاتا ہے کہ لا دریتا ولا تلیتا، تو نے کوشش نہیں کی پڑھنے پڑھانے کی، سمجھنے کی، تو نے سارا دین سنا سنایا بنایا ہوا تھا۔ یہ بات میں نے کہی کہ سب سے کم علم ہمارے پاس دین کا ہے۔ وہ امت جس پر پہلی وہی علم کی اتری، اس نے سارے علم حاصل کیے، دین کا علم حاصل نہیں کیا۔ بخاری شریف کی الفاظ ہیں۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھنے والی ہے۔ اس سے پھر آگے ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے، اس کے الفاظ ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، تم پر فتنہ آئے گا۔ اور وہ کیا الفاظ ہیں وہاں پر، مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، اس ہستی کے بارے میں اپنا علم بتا، یہ کی سوال۔ پھر اس کے بعد اگلی جو حدیث پاک ہے اس کے الفاظ ترمذی شریف کے، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس ہستی کے بارے میں اپنا علم بتا، اس ہستی کے بارے میں اپنا علم بتا۔ پھر ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ بِهِ وَتُسْأَلُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، قبر میں فتنہ حق ہے، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، آزمائش ہوگی، وہ کیا ہوگا، صرف میرا پوچھا جائے گا۔ اب میں آپ کو اس کی تشریح کر دیتا ہوں اور سمجھ لیں، پوری بخاری شریف میں اور پوری مسلم شریف میں یہ 3 سوال نہیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ قبر میں ہوں گے، نہ یہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب کسی عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے تو ہم سے لڑائی یہ ہوتی ہے کہ بخاری میں ہے تو لکھا ہو، ہم صرف بخاری کو مانیں گے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر صرف بخاری کو ماننا ہے تو بخاری میں تو ایک ہی سوال ہے، 3 سوال نہیں ہیں۔ یہ 3 سوال ابو داؤد شریف میں ہیں، مسلم میں بھی نہیں ہے، ترمذی میں بھی نہیں ہے، ابن ماجہ میں بھی نہیں، ابو داؤد شریف میں ہے، جب مسند امام احمد بن حنبل نے بیان فرمایا۔ تو بخاری اور مسلم میں ایک ہی سوال ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی معرفت کا ہے، حضور کی پہچان کا ہے۔ اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سوال جب کیا جائے گا تو وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، ابھی بتاؤ یہ کون، نہیں، وہ تو نام بیچ میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون ہے، یہ پوچھا جائے گا مَا كُنْتَ تَقُولُ، دنیا میں کیا کہتے تھے، جو عقیدہ اس ذات کے ساتھ تمہارا دنیا میں تھا وہ آج بتاؤ۔ یعنی حضور کی شان کو تسلیم کیا تھا یا اپنے جیسا ہی کہتے رہے ساری زندگی، حضور کی عظمت کا اعلان کرتے رہے یا کچھ نہیں جانتے یہی اعلان کرتے رہے ساری زندگی۔
تو جتنی تقریریں ساری زندگی کی ہیں آج کرو تاکہ تمہاری جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. یہ ایک ہی سوال ہے. اب یہاں پر اس کی بہت تشریحات ہیں، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ 3 سوال حق ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے، مگر یاد رکھیں چونکہ ہر مرنے والے سے سوال ہوگا، ہر مرنے والے سے. تو پہلا جو سوال ہے نا اللہ کی ذات کا، معرفت کا، یہ بخاری شریف نے اس کو کیوں لیا؟ کیونکہ امام بخاری نے صرف مسلمانوں کے سوال بتائے، مومنین کے. یہ نہیں کہ وہ ان سوالوں کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے آسان کیا ہے کہ جو اصل تمہارا سوال ہے اس پر محنت کرنا. کیسے؟ جو پہلا سوال ہے رب کا، مر رب کو، تمہارا رب کون ہے، اس سوال میں صرف مسلمان پاس نہیں ہوں گے، اس میں ہر وہ بندہ پاس ہوگا جو اللہ کو مانتا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو. اہل کتاب بھی اس میں پاس ہو جائیں گے جو ایک اللہ کو مانتے ہیں. تو پہلا سوال توحید اور شرک کا فیصلہ کرے گا کہ توحید پر تھے یا شرک پر تھے. اس سے مومن ہونے کا تو نہیں پتہ چلتا. اس لیے دوسرا سوال ہے کہ دین بتاؤ کیا ہے. اچھا اللہ کو تو مان لیا ہے، اب کس دین سے ہو یہ بتاؤ. اب کوئی کہے گا عیسائی ہوں جو ایک خدا کو مانتے ہیں، یہودی ہوں، یہ میرا دین ہے. مگر جس شخص نے اپنی زبان سے کہہ دیا نا مسلمان ہوں، دین اسلام ہے میرا، اس سے کہا جائے گا پھر اسلام ہے تو اسلام کی پہچان لے کر. اچھا ٹھیک ہے، تم نے کہہ دیا نا مسلمان ہو، مومن ہو، تو چیک کراؤ اپنی آئی ڈی، دکھاؤ کس دعوے سے مسلمان بنے پھرتے ہو. تو مسلمانی کا دار و مدار صرف پہچان محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حضور کی معرفت پر ہے. اللہ کو مان کر بھی بندہ مسلمان نہیں ہوتا، دین کو مان کر بھی مسلمان نہیں ہوتا جب تک اسے محبوب پاک کی غلامی نصیب نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ السلام کی معرفت اور حضور کے مقام کی شناسائی اور آپ کی عظمت سے جب تک بندہ جڑتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا، وہ سب کچھ کرتا رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور اس کی تشریح میں صرف ایک مثال کافی ہے کہ جس کو کوئی نہ رد کر سکتا ہے نہ انکار کر سکتا ہے، اور وہ کیا کہ جس نے آدم علیہ السلام کی عظمت نہیں مانی تھی، وہ جنت سے ہو کر بھی جنت سے نکال دیا گیا. اس نے آدم علیہ السلام کی عظمت نہیں مانی تھی. تو محدثین نے لکھا ہے کہ جو جنت میں ہو اور آدم علیہ السلام کی عزت اور شان نہ پہچانے، مقام نہ پہچانے، معرفت نہ پہچانے، ادب نہ کرے، حیا نہ کرے، وہ سجدہ تعظیم کا تھا نا، عبادت کا تو نہیں تھا، تعظیم ہی تو کروائی تھی. تو جو جنت میں ہو کر آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرے وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے. اور جس کے صدقے آدم بنے ہیں، جب تک تم ان کی تعظیم نہ کرو تمہیں کون سا منہ اٹھا کر جنت میں لے جا سکتا ہے؟ کس ایمان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے تم؟ یہ جنت تو صرف آقا علیہ السلام کی محبت، پہچان اور معرفت سے نصیب ہوتی ہے. اس لیے امام بخاری نے صرف ایک ہی سوال لیا ہے جس کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مومن کے ساتھ ہے. اب اس کے بعد اعمال صالحہ کی بات. اب آپ کہیں گے پھر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ساری زندگی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی سن لیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا کچھ اللہ نے اس لیے قبر میں ان کے سوالات نہیں رکھے کہ ہم انہی پر ہی تکیہ نہ کر لیں، انہی کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیں ہم. بس ٹھیک ہے یہ کر لیا، میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، میں نے کبھی حج نہیں چھوڑا، کبھی زکوٰۃ نہیں ترک کی، مجھے جنت سے کیا چیز روکے گی؟ نہیں، جنت میں انٹری اس سے نہیں ہوگی. یہ فیصلہ ہے. اس لیے تو اسے دوزخ دکھا کر کہا جاتا ہے اب ذرا اللہ، بدل دی ہے دوزخ تیری اللہ نے، اس پہچان سے، نماز روزے سے نہیں. بڑی توجہ سے سنیں یہ فلسفہ، کہ جو ساری زندگی نماز روزے پر بیس کرتا رہے گا اسے سوچنا چاہیے میں نماز روزے کی عظمت کا انکار نہیں کر رہا، میں اس کی تطبیق کرنے لگا ہوں. جملہ غور سے سنیے گا. مگر جنت میں انٹری کسی عمل سے نہیں ہے، جنت کی انٹری وہ حضور کے تعلق کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب جنت میں داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کو اتنی سن نہیں ہے ایک کمرہ ہے بس بیٹھ جاؤ سارے اکٹھے، اس کے اندر 7 جنتیں ہیں، اس کے اندر 7 جنتیں ہیں. اب جتنے عمل اونچے ہوں گے اتنے اونچے رینک پر بٹھا دیا جائے گا. عمل وہاں سے شروع ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کا دار و مدار. مگر جنت کی انٹری، اوپننگ گیٹ اور دروازے کو کراس کر لینا اور یہاں سے گزر جانا، یہ پاس تھرو صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی معرفت کا صدقہ نصیب ہوتا ہے، صرف آقا علیہ السلام کی پہچان کا صدقہ.
اور اس جنت میں جا کر پھر جتنا اونچا درجہ ہے، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ اسی مضمون کو بیان فرما رہے تھے، آپ نے بڑا جملہ فرمایا، اور وہ یہ کہ اگر یہ ایمان مل گیا ہے، پہچان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو وہ مومن ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد عمل بھی کرتا ہے، تقویٰ بھی کرتا ہے، طہارت بھی کرتا ہے، پاکیزگی بھی ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، دین کی خدمت بھی کرتا ہے، تو پھر وہ مومن تو نہیں، پھر تو اللہ کا ولی ہے. پھر مومن تو نہ کہو اس کو. تو ایمان حضور کی پہچان سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر عمل کی بہار آ جائے تو پھر بندہ مومن نہیں رہتا، پھر مومنوں کا بھی سردار بن جاتا ہے، پھر قابل رشک مومن بن جاتا ہے، پھر اللہ کے ولیوں اور محبوبوں میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اصل عقیدہ جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جس کی ہماری قبر سے ابتدا ہوگی، کہ مومن کے لیے ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا سوال ہوگا، وہ حضور کی پہچان اور تعلق کا سوال ہوگا. اسی سے دوزخ جنت بنے گی، اور اسی سے ابدی راحت نصیب ہوگی. اگر یہ پہچان رہ گئی تو اس کے بعد پھر اس کو یعنی ابدی سکون کے راستے پر نہیں ڈالا جائے گا. اب ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد میں جس پیغام پر اور جس بات پر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلا لفظ ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، جمعۃ الوداع. یہ لفظ معروف ہو گیا ہے، مگر یہ لفظ اگر غور سے دیکھیں تو یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے حضرت کے ساتھ، کیونکہ آج جمعہ ودا نہیں ہو رہا. اگلے جمعے کو بھی انشاءاللہ جمعہ رہے گا. جمعہ ختم نہیں ہو رہا، یہ رمضان ختم ہو رہا ہے. تو یہ جمعۃ الوداع رمضان کا آخری جمعہ ہے، زندگی کا آخری جمعہ نہیں ہے، شریعت یہیں پہ ہے. تو یہ ہے میرے اور آپ کے لیے دعوت سوچنے کی کہ اگر اس رمضان میں ہم نے دین کے ساتھ تعلق جوڑا ہے تو اس تعلق کو اگلے رمضان تک پھر کینسل نہیں کر دینا. جیسے ممبرشپ ہے، سیل لگ گئی تو ممبرشپ لے لی ہے، اور سیل ہٹ گئی تو ممبرشپ کینسل کر دی. یہ ممبرشپ اسلام ممبرشپ کے ٹھیکے نہیں دیتا. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایگریمنٹ ہے. کب تک؟ جب تک سانس چل رہی ہے، چاہے رمضان آ جائے، چاہے محرم آ جائے، چاہے ربیع الاول آ جائے. ہاں، ہر مہینے کی اپنی عظمت ہے، اپنی شان ہے، اپنا درجہ ہے، ہر دن کا اپنا مقام ہے جو شریعت نے بیان کیا، اس کا انکار نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب ایسا مہینہ آئے تو ہم مسلمان ہو جائیں، اور جب ایسا مہینہ رخصت ہو جائے تو ہم دین کو بھی معاذ اللہ رخصت کر دیں. یہ وجہ ہے کہ یہ امت آج پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہے، ذلیل و رسوا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ ذرا پوچھیے گا، ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں اہل کتاب لوگ جن کی کتابیں بائبل پڑھتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے بائبل اس نے ڈیپ پڑھی ہے، اس سے پوچھیے گا ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. پوچھ کر مجھے بتائیے گا، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کس دن کامیاب ہوں گے. یہ بات میں بتاؤں گا تو یہ ہمارے لیے شرم کے لیے اتنی کافی ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کس دن کامیاب ہوں گے. کس دن کامیاب ہوں گے؟ تو جواب یہ لکھا ہے، جس دن ان کی نماز عید کی تعداد اور فجر کی تعداد برابر ہو جائے. اب آپ ذرا دیکھیں اپنی عید کا نقشہ اور فجر کا نقشہ، اور ہر بندہ یہ سوچے اس نے آخری فجر کی نماز مسجد میں کب پڑھی تھی. خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تعداد کیا ہے. پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر ہر طرف رسوا ہیں، ہر طرف ذلیل ہیں، ہر طرف ہمیں ہی مار پڑ رہی ہے، ہر طرف ہمارے اوپر ہی ظلم ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں کہاں؟ ہم نے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دیا ہے، اس کا مطلب بھی نہیں سمجھا کہ کیا ہے. اس کلمے کی تشریحات میں ایک جملہ ایک اللہ والے نے ایسا لکھا ہے کہ میں لاکھ تشریحات کروں اس جملے کا توڑ نہیں لا سکتا. خدا کے لیے یہ جملہ سنبھال کر لے جائیں ساتھ. اور وہ یہ اس نے کہا کہ یہ لا سے شروع ہو رہا ہے. لا تشریح ہے نا سمجھنے کے لیے. اللہ والے نے کہا لا کا مطلب یہ ہے تیری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی. بس یہی دین سامنے آ جاتا ہے کہ ہمارا دین کتنا ہے. تیری مرضی اور خواہش نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. ہماری زندگی میں اللہ کی مرضی کتنی ہے اور ہماری اپنی مرضی کتنی ہے، اس سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا رینک کیا ہے اسلام کے اندر اور ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے. تو خدا کے لیے اس دین کے ساتھ وفاداری کیجیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں تو قیامت کے دن پیش ہوں گے نا. قبر میں آقا علیہ السلام کے سامنے ہی ہم چہرہ نہیں دکھا سکتے کہ جس امت کے لیے آپ روتے رہے ہیں ہم ہے وہ امت ہی جو ایسی زندگی گزار کر آئے. یہ شعر جو یہاں لکھا ہوا ہے اسی لیے لکھا ہوا ہے
کہ اللہ تو نے اگر حساب لینا ہی ہے تو غفور رحیم ہے، تو چلو مالک ہے، تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے حضور کے سامنے ننگا مت کرنا. کبھی حضور کے سامنے ان کا سامنا کیسے کروں گا کہ جنہوں نے ساری زندگی میرے سوا کچھ نہیں مانگا، میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے. تو ہمیں اس پر شرمندگی ہونی چاہیے اور آقا علیہ السلام کے سامنے جانے سے ڈرنا چاہیے. اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، ذرا سن لیں غور سے. آپ ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں نا، ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، میں ساری نمازیں نہیں گنتا، کوئی نماز بھی آپ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا آگے کھڑے ہوتے ہیں؟ بولیں، نیت ہی آپ کی ہے نا پیچھے امام کے، تو امام کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو نماز ہوگی نہیں. ساری زندگی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آپ، تو کیا وجہ ہے کہ جب مر جاتے ہیں تو امام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ مسجد سامنے کیوں پڑی ہوتی ہے؟ یہ شریعت بتا رہی ہے کہ تو ساری زندگی امام کے پیچھے رہا ہے، مگر اب امام بھی تیرے پیچھے ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد تو نے میرے محبوب کا جلوہ کرنا ہے قبر میں جا. تجھے یہ اعزاز ملنے والا ہے، تو میرے محبوب کی زیارت کرے گا. اب امام بھی پیچھے ہوگا، تو مر کر بھی اس سے آگے ہوگا. تو سوچیں اس وقت حضور کو کیا چہرہ جا کر دکھائیں گے ہم. اللہ جب امام بھی پیچھے رہ گیا ہے، جس کے پیچھے ساری زندگی رہے ہیں، یہ تھوڑا اعزاز نہیں ہے؟ نہلایا گیا ہے، کفنایا گیا ہے، خوشبوئیں لگائی گئی ہیں، بالکل فریش کیا گیا ہے. کیوں؟ اسے اچھی طرح تیار کرو. اسے پتا نہیں اس نے کس کو دیکھنا ہے جا کر، کہ امام بھی پیچھے کھڑا ہو گیا ہے. تو اس کی تیاری کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ تیاری صرف رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. اس مسجد اور دین کے تعلق و نماز کے بعد بھی اللہ ہمیں بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.